ہمارے یوٹیوب چینل حسنین رضا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقت اعظم بمدی بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ پہ بلا افراد کشتی غریبان شکشتارات کشتی بحق خالِ عثمان ہارونی مدد کن یا بغیرتی کشتی قادری ہمارے احمد اعظم سنم دمد شیخ احمد رضا قاقب عالم سنم في خمسة في بها حمد وبيان الفاطمة المصطفى والمرتضى واللہما والفاطمة آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت جزاک ہم مل کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بابا دے بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو ذکرا کثیرا خوب زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جس کا دل مر جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر انسان ظاہری طور پر بیمار پڑ جائے تو دنیاوی دوائی سے علاج سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر روحانی طور پر مرض ہو جائے اگر کسی کا دل پر مردہ ہو جائے اگر کسی کا دل مردہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اس کی جو روح ہوتی ہے اس میں تازگی آ جاتی ہے اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ذکر خوب کیا کرو اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے تمہیں ہی انعام کی دولتیں ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ خود ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو کچھ آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحلیل پاکی بیان کرتی ہے لیکن یہ حضرت انسان ہی اتنا غافل ہو چکا ہے اتنا کاہل ہو چکا ہے اتنا سست ہو چکا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہے اللہ کے ذکر کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن رب نے خود ارشاد فرمایا کہ تم ہی صرف میرا ذکر نہیں کرتے ہو صرف تم ہی میری پاکی بیان نہیں کرتے ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو جنات ہی کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا لیکن رب نے فرمایا میں نے تو تمہیں اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے لیکن آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری پاکی بیان کرتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض جتنی آسمان اور زمین کے درمیان چیزیں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے حضرات میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیوار پر چلتی ہوئی چھپکلی کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے پروردگار عالم تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے اگر آپ کو یاد نہیں تو پھر سے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا اے پروردگار عالم تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا
یہ تو معلوم ہے کہ اپنے بندوں کو انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن یہ چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینے سے پہلے، جواب ارشاد فرمانے سے پہلے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، تمہارے سوال کرنے سے پہلے اس چھپکلی نے بھی میری بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم، تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اس لیے کہ ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، جس طرح میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح میں نے ساری مخلوقات کو اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صرف تم ہی میرا ذکر نہیں کرتے ہو، بلکہ اگر تم غور کرو گے، نظر اٹھا کر دیکھو گے تو ہر چیز میری پاکی بیان کرتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اللہ آج انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ جب نماز فجر پڑھتے ہی نہیں تو ذکر ہوگا کیسے؟ سب ظہر کی فکر ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہوگا ہی کیسے؟ اس لیے کہ نماز سے پڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے ہم اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، نہیں، اگر تم نمازوں کے پابند نہیں ہو تم اللہ کے ذکر سے دور ہو۔ اس لیے کہ ذکر کا سب سے بڑا جو منبع اور مرکز ہے وہ نماز فجر ہے، وہ نماز ظہر ہے، وہ نماز عصر و مغرب ہے، وہ نماز عشاء ہے۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی کی تو گویا کہ تم نے اللہ کا ذکر کیا۔ وہ کیسے؟ جب انسان نماز فجر کے لیے آیا، نیت باندھا، تو سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے تو انہوں نے یہی کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مطلب یہ ہے جب انسان رب کی بارگاہ میں آ گیا تو وہ کسی کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، کسی کو بادشاہ نہیں سمجھتا ہے، کسی کو شہنشاہ نہیں سمجھتا ہے، کسی کو اب کسی سے بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ جب ہاتھوں کو اٹھا کر ناک کے نیچے باندھا کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، اعلیٰ حاصل قیام، مطلب بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ثنا پڑھا، اب اللہ کا ذکر ہوتا کیسے ہے؟ جب رب ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی بندگی ہی ہے، اللہ کی یاد ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہے کون؟ ہم جس کو کہتے ہیں کہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے نرالا ہے کون؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا رب ہے، یعنی تمام دنیا والوں کا پالنہار ہے۔ یہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اے اللہ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ چاہے کوئی کتنا بھی اچھا کرنے کا دعویٰ کرے لیکن رحمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اگر حقیقی رحمان ہے تو ہی رحمان ہے، اگر حقیقی رحم کرنے والی ذات کسی کی ذات ہے تو وہ تیری ہی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے اللہ یہ تمام صفتیں بیان ہو گئی، اب تو ہے کون؟ تو رب نے خود ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھانے حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یہاں تک کہ قرآن میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اس دن ایسا دن ہوگا باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، رشتے دار سے بھاگیں گے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ جب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج کے دن میں کام نہیں آ سکتا بلکہ تم میرے علاوہ دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی چلتے چلتے اعلیٰ حاصل قیام، اسی اعتبار سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے اذهبوا الی غیری۔ اب اس سے ایک نکتے کی بات یہ بھی سمجھ آئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔
कैसे? इससे पता चला हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इज़हबू इला गैरी, मेरे इलावे के पास जाओ। ये नहीं कहा कि रब के बारगाह में जाओ या रब के पास जाओ या रब से दुआ करो, नहीं। फरमाया मैं तो काम नहीं आ सकता, दूसरे के पास चले जाओ। दूसरे ने कहा तीसरे के पास चले जाओ, तीसरे ने कहा चौथे के पास चले जाओ। चलते चलते जब तमाम अंबिया किराम ने इरशाद फरमाया इज़हबू इला गैरी, लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, नबी ये तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उम्मतें चलते चलते रसूलुल्लाह की बारगाह तक पहुंचे, सब कहते थे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि तमाम लोगों की ज़बान पर नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी की सदाएं होंगी, और मेरी ज़बान पर अना लहा, यानी ऐ लोगों आज के दिन मैं ही खड़ा किया गया हूँ, यानी मैं ही मकाम महमूद पर जलवा फिगन हो, जिसको कहते हैं असा रब्बुका असा अन यबअथका रब्बुका मकामन महमूदा, अन करीब तुम्हारा रब तुझे मकाम महमूद पर खड़ा फरमाएगा। वो मकाम महमूद है क्या? तो मेरे आका फरमाते हैं मकाम महमूद वो शफाअत, यानी वो शफाअत ही है कि जो सारी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां जो मेरे आला हजरत के भाई हैं फरमाते हैं कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पे अना लहा होगा, अना लहा होगा। और फरमाते हैं तमाम लोग धुतकार देंगे, बाप बेटे को भगा देंगे, बेटा बाप से कनारा कश करेंगे, कोई किसी का काम नहीं आएगा। लेकिन अल्लामा हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि अजीज बच्चे की तरह माँ जिसको तलाश करे, अजीज बच्चे की तरह माँ जिसको तलाश करे, मेरे नबी का आलम यही हुआ होगा। यानी जो माँ अपने बच्चे को तलाश करती है, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, उसी तरह क़यामत के दिन मेरे नबी फरमाएंगे मेरे गुनहगार उम्मत कहाँ है, मेरी गुनहगार उम्मत कहाँ है। और जिस तरह अगर बाप गुस्से में कभी बेटे को, आखिरी बात, अगर बाप गुस्से में बेटे को मारता है तो बेटा माँ के आंचल में छुप जाता है, छुप जाने के बाद माँ से फिर बाप कहते हैं ऐ मेरी बीवी मेरा बेटा कहाँ गया, तो माँ को मालूम है, बाप को भी मालूम है कि आंचल में छुपा हुआ है, लेकिन गुस्सा को खत्म करने के लिए कहते हैं मेरा बेटा कहाँ गया। माँ कहती है अरे जब आंचल में छुप गया है तो जाने दो ना, इसलिए कि बेटा कहाँ पता नहीं है, आंचल में छुपा लिए। उसी तरह क़यामत के दिन तमाम लोग, तमाम फरिश्ते गुनहगारों को ढूंढेंगे, लेकिन गुनहगार उम्मत मेरे नबी के दामन रहमत में, दामन करम में छुप जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे ये गुनहगार उम्मत कहाँ गए, कहाँ गई, ढूंढा ही करे जो सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिस तरह माँ के आंचल में अगर बेटा छुप जाए बाप को नजर नहीं आता, उसी तरह अगर गुनहगार मुस्तफा के दामने शफाअत में, दामने करम और रहमत में छुप जाए तो फरिश्तों को नजर नहीं आएंगे, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।